جب آپ آیت نمبر 13 پر پہنچے، اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و سمود پر آئی تھی۔ تو ولید کانپنے لگا، اس کے سر اور داڑھی کے تمام بال کھڑے ہو گئے اور وہ فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور پھر قریشیوں کے پاس واپس نہ لوٹا۔ قریش اکٹھے ہو کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اے ابو الحکم، ابو عبد الشمس اپنے دین سے نکل گیا ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جب سے ہمارے پاس سے گیا ہے واپس نہیں آیا؟ ابو جہل ولید کے پاس آیا اور کہا کہ اے چچا جان، آپ نے ہمارے سروں کو جھکا کر رکھ دیا، ہمیں رسوا کر دیا، ہمارے دشمنوں کو خوش کر دیا۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر ولید نے کہا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کب اپنایا ہے؟ میں نے تو ان سے کلام سنا جس کو سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ ابو جہل نے کہا جو کلام تم نے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کیا وہ خطبات ہیں؟ ولید نے کہا جو خطبات ہوتے ہیں وہ کلام متصل ہوتا ہے، یہ کلام نثر ہے جس کا ایک حصہ دوسرے سے مشابہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا اس کا کلام شعر ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ شعر بھی نہیں ہے، میں نے عرب کے شعراء کا کلام سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام شعر نہیں ہے۔ ابو جہل نے پوچھا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ولید کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم نے کیا سوچا؟ ولید نے انہیں کہا کہ تم لوگوں سے یہ کہو کہ یہ سب جادو ہے جس نے لوگوں کے دلوں پر اثر کر دیا ہے۔ اس وقت حضور اکرم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اسے چھوڑ دیں جسے میں نے وحیدہ پیدا کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جب حضور اکرم کی تبلیغ کا چرچا ہونے لگا اور حج کا زمانہ قریب آ گیا تو قریش کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر تمام قبائل عرب جمع ہوں گے، لہٰذا ہم لوگوں کو اس کا سد باب کرنا چاہیے، ان کی تبلیغ سے دوسرے قبائل متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے دارالندوہ میں ایک اجتماع ہوا جس پر ولید نے تقریر کی کہ آخر تم لوگ اس کلام کو کیا کہو گے؟ ایک ایک بات کو اس نے رد کیا اور کلام الہی کے بارے میں اس نے کہا بخدا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا جو انسانوں یا جنوں کا کلام نہیں ہے، اس میں شیرینی ہے اور بڑی دل فریبی ہے، اس کے اوپر کا حصہ میوے دار ہے اور نیچے سے وہ سرسبز و شاداب ہے اور یہ غالب آ کر رہے گا، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کہا چچا جب لوگ آپ سے ایسی باتیں سنیں گے تو کون ہے جو اس کلام سے متاثر نہ ہوگا اور پوری قوم خود آپ سے ناراض ہو جائے گی، لہٰذا آپ ہی بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ تم اس کلام کو جادو کہو۔ چونکہ ولید نے صرف اپنے دنیا کے فائدے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے ایسا رویہ اختیار کیا اور پورے قریش کو گمراہ کیا تو خدا نے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے کہ بہت جلد اسے دوزخ کا مزہ چکھاؤں گا، اور تم کیا جانو کہ دوزخ کیا چیز ہے، وہ رحم نہیں کرتا اور نہیں چھوڑتا، وہ کھالوں کو جلا کر سیاہ کر دینے والا، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، اس میں ایک وادی ہے اس کا نام سقر ہے، اس سقر میں ایک وادی ہے اس کا نام بہب ہے۔ جس وقت اس سے پردہ ہٹایا جائے گا تو اس وقت اہل جہنم گرمی کی شدت سے چیخیں گے اور تمام جابر بادشاہ اس کے عذاب میں ہوں گے۔ قریش کے لوگ ولید کو ریحانۃ القریش یعنی گل سربد قریش کہتے تھے، اور حضور اکرم نے جب پیغام حق پہنچانا شروع کیا تو قریش نے آپ کو روکنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع فرمائیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ کبھی حضور کو دولت اور عورت اور بادشاہت کا لالچ دیا، جب کوئی حربہ کام نہ آیا تو ولید اپنے حسین ترین بیٹے عمارہ کو، جو مکے کا خوبصورت ترین جوان تھا، صاحب دولت تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آیا، اور اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں اور اس جوان کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کی میراث کے بھی آپ حقدار ہوں گے، ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر ڈالیں کہ قبیلے کا نظم و ضبط اسی صورت سے درست ہوگا اور نتائج کے لحاظ سے بھی یہ صورت نہایت مناسب ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، کہا واہ سبحان اللہ، کیا خوب، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے، یعنی میں تو تمہارے بیٹے کو پالوں اور کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر قتل کر ڈالو، یہ انصاف تو نہ ہوا، ہاں طاقت کے بل پر کسی کمزور کو دبانا ہوا۔
جو رسالت کے دشمن تھے اور حضور اکرم کو قتل کرنے کے درپے تھے، ان میں ولید بن مغیرہ پیش تھا۔ خدا نے جہاں اس کے اخروی عذاب کا ذکر کیا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نسب بھی قیامت تک کے لیے ایسی کتاب میں بیان کر دیا جو دنیا کے ہر مقام پر ہر وقت پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی خدا نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ وہ دولت جس پہ ناز تھا، وہ اولاد جس پر غرور تھا، کسی کام نہ آئی، اور وہ نشان عبرت بنا دیا گیا۔ 3 سال تک جب اللہ کے نبی نے تبلیغ کی تو اس کے بعد خدا نے حکم دیا کہ اپنے دین کو ظاہر کریں اور مشرکوں کی پرواہ مت کریں۔ بے شک میں نے آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور وہ 6 اشخاص تھے، جن میں پہلا یہی ولید بن مغیرہ تھا، دوسرا عاص بن وائل تھا، تیسرا اسود بن مطلب تھا، چوتھا اسود بن عبد قوس تھا، پانچواں حارث بن طلحہ تھا، اور چھٹا حارث بن قیس۔ حضرت جبرائیل امین حبیب خدا کے پاس آئے اور حضور کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ولید ادھر سے گزرا تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ ولید پسر مغیرہ ہے اور آپ کا مذاق اڑانے والوں میں یہ سب سے آگے ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، یہ مجھے بہت اذیت دیتا ہے اور بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ چلا گیا اور ایک مرد خزاں کے پاس پہنچا جو تیر تراش رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا پیر ایک تراشے پر پڑ گیا جس کا ریزہ تلوے میں چبھ گیا اور خون جاری ہو گیا، لیکن اس نے غرور و نخوت کے سبب پسند نہیں کیا کہ جھک کر نکالے۔ جبرائیل نے اسی جگہ کا اشارہ بھی کیا تھا جہاں تیر بنایا جا رہا تھا۔ جب ولید اپنے گھر گیا، ایک کرسی پر لیٹ گیا۔ اس کی بیٹی زمین پر لیٹی تھی۔ اس کے تلوے سے اس قدر خون جاری ہوا کہ لڑکی کے بستر تک آ گیا۔ لڑکی بیدار ہو گئی اور اپنی کنیز سے بولی کہ شاید تو نے دہانے مشق نہیں باندھا تھا، پانی یہاں تک بہہ کر آ گیا ہے۔ ولید بولا، یہ تیرے باپ کا خون ہے، مشق کا پانی نہیں ہے۔ میرے لڑکوں اور میرے بھائی کے لڑکوں کو بلا لے، کیونکہ میں اب زندہ نہ بچوں گا۔ اور پھر اس نے وصیت کی اور جہنم واصل ہو گیا۔ یہ تو دنیاوی عذاب تھا۔ آخرت کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم ان قریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور دوزخ کی آگ میں جلائیں گے۔ یہاں جو نام استعمال ہوا ہے وہ سقر ہے۔ سقر کے معنی ہے سورج کی گرمی سے پگھل جانا۔ سقر جہنم کے ہولناک طبقات میں سے ایک ہے۔ اس کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ جو دائرۂ تصور سے باہر ہے اور کسی کے فکر و خیال میں نہیں سماتا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت مختلف ہے۔ دنیا کی آگ جسم کے کسی حصے کو جلاتی ہے اور کسی کو چھوڑ دیتی ہے، اور کبھی جسم پر اثر کرتی ہے لیکن روح اس سے امان میں رہتی ہے۔ لیکن سقر ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لے لے گی، الامان الحفیظ، اور کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی۔ یعنی یہ دوزخیوں کو نہ تو مارے گی اور نہ زندہ رہنے دے گی، بلکہ وہ ہمیشہ موت و حیات کے درمیان گرفتار رہیں گے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے، وہ نہ اس میں مریں گے اور نہ ہی زندہ رہیں گے۔ یہ آگ نہ تو جلد اور گوشت بدن پر رہنے دے گی، نہ ہی ہڈیوں کو صحیح سالم چھوڑے گی، یعنی کلی طور پر جلا دے گی اور نابود کر دے گی۔ اس آگ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بدن کو کامل طور پر بدل کر رکھ دے گی، الامان۔ وہ اس چہرے کو اس طرح سے سیاہ اور تاریک بنا دے گی کہ وہ شب تاریک سے زیادہ سیاہ نظر آئے گا۔ 19 فرشتے جہنم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ فرشتے سزا دینے، عذاب اور سختی پر مامور ہیں۔ ان 19 فرشتوں میں سے ہر ایک بہت بڑی قدرت رکھتا ہے اور ایک بہت بڑے گروہ کو آسانی کے ساتھ جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ آیت سنی تو اس نے قریش کے قبیلے سے مذاق میں کہا کہ تمہاری مائیں تمہاری عزا میں بیٹھیں، کیا تم سنتے نہیں ہو کہ ابن ابی کبشہ، نعوذ باللہ، حضور اکرم کی طرف اشارہ کر کے اس نے یہ کہا، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دوزخ کے خازن 19 فرشتے ہیں، لیکن ہم بہادروں کا ایک بہت بڑا گروہ ہیں۔ کیا تم میں سے 10 بھی ان میں سے ایک ایک کو مغلوب نہیں کر سکتے؟ تو قریش کا ایک جنگجو اور بہادر شخص ابو الاسود جمعی بولا، میں ان میں سے 17 کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، باقی 2 کا حساب تم سب مل کر چکا دینا۔ قریش کے کافر حضور کو ابن ابی کبشہ اس لیے کہتے تھے کہ قبیلہ خزاع کا ایک شخص ابو کبشہ نام کا تھا جو زمانہ جاہلیت میں بتوں کی عبادت سے دستبردار ہو گیا تھا، اور چونکہ حضور اکرم بت پرستی کے شدید مخالف تھے، لہٰذا وہ آپ کو ابو کبشہ کے بیٹے کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ابو کبشہ حضور کے مادری اجداد میں سے تھا، لیکن بہرحال اس میں شک نہیں کہ ان کا مقصد اس نام کے ذریعے حضور کا مذاق اڑانا تھا،
جو کہ عربی زبان میں کبش مینڈھے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الامان الحفیظ پروردگارہ تو ہمیں اس آتش جہنم سے محفوظ رکھنا، یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں عذاب جہنم سے دور رکھنا، ہماری شفاعت معصومین کے ذریعے ہو اور معصومین ہمیں اپنا چاہنے والا شمار فرما کر ہماری شفاعت فرمائیں۔ اے رحیم و کریم ہماری کمزوریوں پر رحم فرمانا، جلانے والی آگ کا لقمہ نہ بنانا۔ پروردگار عالم محبت معصومین دل میں مرتے دم تک موجود رکھنا، موت کے وقت دیدار انبیاء معصومین نصیب ہو، اور پروردگار دو عالم ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا۔ پروردگارہ واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا، واسطہ ان کی آل و اولاد کا، پروردگار دو عالم طیب و طاہر ہستیوں کا واسطہ، 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کا صدقہ، پروردگار دو عالم ہمیں ان ہستیوں کی محبت میں دنیا میں رکھنا جن ہستیوں کو تو نے اپنی ذات کا مظہر بنایا، جن ہستیوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، جن کی محبت کو اپنی محبت کہا۔ پروردگار دو عالم ان کے راستے پر قائم رکھنا جن پر تو نے انعامات کی بارش کی، اس راہ پر قائم رکھنا جس راہ پر چلنے والوں کو تو نے صراط مستقیم کہہ کے پکارا۔ پروردگار دو عالم ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا، ان گناہوں کو معاف فرما دینا جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دینا جن کا سوال روز حشر کیا جائے گا، ان گناہوں کو بخش دینا جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور پالنے والے ہم غریبوں کو اپنا چاہنے والا بنا کر اس دنیا میں دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، دنیا کی تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ہمارے والدین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پالنے والے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طویل زندگی صحت و تندرستی کے ساتھ عطا کرنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ اٹھانا، پالنے والے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں ہمارے جن بچوں نے امتحان دیا ہے، جو دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں، پروردگارہ تو انہیں حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما، جنہیں نصیب ہوئی انہیں بار بار نصیب فرما۔ پروردگارہ اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کربلا و نجف کی زیارت سب کو نصیب فرما، آقا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں مرتے دم تک رہے، وقت آخر زیارت حسین ابن علی نصیب ہو، زیارت شہزادی کونین نصیب ہو، اور شہزادی کی شفاعت نصیب ہو۔ پروردگارہ جب دنیا سے جائیں تو معصومین کی شفاعت نصیب ہو، قبروں میں جائیں تو قبروں کو کشادگی ملے اور روشنی ملے، اور جب قبروں سے اٹھ کر تیری بارگاہ میں پہنچیں تو معصومین کی شفاعت نصیب ہو، ان کا جوار نصیب ہو۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور کل بیماروں کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین بحق محمد